روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور مولا کی ولادت کا آپ کو بتاتے ہیں۔ سید المرتضی عیون المعجزات میں رقم الطراز ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام بعثت نبی کے 15 سال اور کچھ ماہ بعد پیدا ہوئے، اور جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر 11 برس کی تھی، اور آپ بھی اپنے نانا اور والد کی طرح سے پاک و پاکیزہ پیدا ہوئے، اور اس نے پیدا ہوتے ہی تسبیح و تحلیل کی، اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور محدثین نے رسول خدا سے روایت کی ہے کہ جبرائیل امین انہیں پنگھوڑے میں لوری سنایا کرتے تھے۔ امام حسن اور حسین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بائیں ران سے پیدا ہوئے۔ روایات میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ جناب مریم کی دائیں ران سے پیدا ہوئے تھے۔ ابو جعفر محمد بن حریر تبریزی نے اپنی کتاب میں انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے معاذ بن جبل سے سنا ہے کہ اس نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق سے 7,000 سال پہلے مجھے اور علی و فاطمہ اور حسن و حسین علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم عرش کے سامنے اللہ کی تسبیح و تقدیس و تمجید کرتے رہے۔ میں نے کہا آپ کس شکل و صورت میں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نورانی اجسام تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہماری صورتوں کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے ہمیں عمود نور کی شکل عطا فرمائی، پھر ہمیں صلب آدم میں رکھا، پھر ہمیں اسلاب آباء اور ارحام امہات سے منتقل کرتا رہا، ہمیں آج تک شرک کی نجاست اور کفر سے محفوظ رکھا تاکہ ہمارے ذریعے سے ایک گروہ کو خوش بخت اور ایک گروہ کو بدبخت بنائے۔ جب ہم سفر کرتے ہوئے صلب ابو مطلب میں پہنچے تو اللہ نے اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حصہ عبداللہ کی پشت میں رکھا اور آدھا حصہ ابو طالب کی پشت میں رکھا۔ جو حصہ عبداللہ کی پشت میں تھا اسے آمنہ بنت وہب کے رحم میں ٹھہرایا، اور جو حصہ ابو طالب کی پشت میں تھا اسے فاطمہ بنت اسد کے رحم میں ٹھہرایا۔ چنانچہ آمنہ نے بھی مجھے جنم دیا اور فاطمہ نے علی کو۔ پھر اللہ نے وہ عمود نور میری طرف منتقل کیا اور مجھ سے فاطمہ پیدا ہوئی، اور فاطمہ علی کی زوجہ بنی۔ فاطمہ اور علی سے حسن اور حسین پیدا ہوئے، یہ دونوں حضور کے اشتراک سے پیدا ہوئے۔ علی کا نور حسن کی اولاد میں منتقل ہوا اور میرا نور حسین کی اولاد میں منتقل ہوا، اور میرا وہی نور قیامت کے دن تک ائمہ کی شکل و صورت میں ظاہر ہوتا رہے گا۔ اللہ نے حسن مجتبی کے نور سے لوح قلم اور شمس و قمر کو پیدا کیا۔ سید الجلیل اجل سید رضی نے اپنی کتاب المناقب الفاخرہ فی العطرۃ الطاہرہ میں اپنی اسناد کے ساتھ عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے ان سے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے حق دکھائیں تاکہ میں اس کی پیروی کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کوٹھڑی میں جاؤ جہاں تمہیں حق دکھائی دے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں کوٹھڑی میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ حضرت علی رکوع و سجود میں مصروف ہیں، اور جب انہوں نے اپنی نماز تمام کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگی خدایا تجھے تیرے بندے اور رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میرے خطا کار شیعوں کو مغفرت فرمائے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول خدا کو یہ بات بتانے کے لیے ان کے پاس گیا تو میں نے انہیں رکوع و سجود میں مصروف پایا۔ جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو آپ نے یوں دعا مانگی خدایا تجھے تیرے بندے علی کا واسطہ میری امت کے نافرمانوں کی مغفرت فرمائے۔ یہ دیکھ کر میں لرز گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ رسول خدا نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا ابن مسعود کیا تو ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا خدا کی پناہ، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے علی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گناہ گار شیعوں کی مغفرت کے لیے اللہ کو آپ کا واسطہ دے رہے تھے، اور پھر میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی گناہ گار امت کی مغفرت کے لیے علی کا واسطہ دے رہے تھے۔ اب میں حیران ہوں کہ آپ دونوں میں سے خدا کے ہاں زیادہ محترم و مکرم کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا ابن مسعود اللہ نے مجھے علی اور حسن و حسین کو مخلوقات کی پیدائش سے 2000 برس قبل اپنے نور عظمت سے پیدا کیا، اور جب ہم پیدا ہوئے تو اس وقت تسبیح و تقدس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ نے میرے نور کو شگافتہ
کیا اور اس سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس لیے میں آسمانوں اور زمینوں سے افضل ہوں۔ اللہ نے علی کے نور کو شگافتہ کیا اور اس نے عرش و کرسی کو پیدا کیا، اس لیے علی عرش و کرسی سے افضل ہے۔ اللہ نے حسن کے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے لوح و قلم کو پیدا کیا، اس لیے حسن لوح و قلم سے افضل ہے۔ اللہ نے حسین کے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے جنت اور حور عین کو پیدا کیا، اس لیے حسین جنت اور حور عین سے افضل ہے۔ پھر اللہ نے مشارق و مغارب پر تاریکی مسلط کی، ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے تاریکی کا شکوہ کیا اور انہوں نے کہا خدایا تجھے اس نورانی اجسام کا واسطہ جس کو تو نے پیدا کیا ہے، ہم سے اس تاریکی کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایک روح پیدا کی اور اس سے ایک اور روح کے ساتھ ملایا اور اس سے ایک نور پیدا کیا، پھر روح کے ساتھ نور کا اضافہ کیا اور اس سے زہرا کو پیدا کیا۔ اس چمک اور روشنی کی وجہ سے اس کا نام زہرا رکھا گیا، چنانچہ اس کی روشنی کی وجہ سے مشرق و مغرب جگمگا اٹھے۔ ابن مسعود جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور علی سے فرمائے گا تم دونوں جسے چاہو جنت بھیج دو اور جسے چاہو دوزخ روانہ کر دو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم دونوں ہر منکر و انادر رکھنے والے کو دوزخ میں ڈال دو۔ کفار وہ ہیں جو میری نبوت کا منکر ہو اور انید وہ ہے جو علی اور اس کے اہل بیت اور اس کے شیعوں سے اناد رکھے۔ شیخ ابو جعفر طوسی نے مصباح الانوار میں انس بن مالک سے نقل کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ ایک دن رسول اللہ خدا نماز فجر سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، رسول کی اطاعت کرنے والا اور ان کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ نے نعمت کی ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا اور بہت اچھے رفیق ہیں کہ کچھ وضاحت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا فرد اعلیٰ میں ہوں اور صدیقین کا فرد اعلیٰ علی ہے اور شہداء کا اعلیٰ فرد میرا چچا حمزہ ہے اور صالحین کے اعلیٰ افراد میری بیٹی فاطمہ اور اس کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ اس وقت رسول خدا کے چچا عباس بن عبد المطلب موجود تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا میں اور آپ اور علی اور حسن و حسین اور فاطمہ سب ایک ہی کنبے کے افراد نہیں ہیں؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں تو کہیں شامل نہیں کرتے اور علی و فاطمہ، حسن و حسین کا تذکرہ کرتے رہتے ہو۔ عباس کی گفتگو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا چچا جان، جہاں تک ایک کنبہ ہونے کا سوال ہے تو اس نے بالکل صحیح کہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور علی و فاطمہ، حسن و حسین کو تخلیق آدم سے پیدا کیا اور اس نے ہمیں اس وقت پیدا کیا جب کہ نہ تو آسمان کا شامیانہ تھا اور نہ ہی زمین کا فرش تھا اور نہ تاریکی تھی، نہ روشنی تھی اور نہ جنت تھے، نہ دوزخ تھا اور نہ سورج بنا تھا اور نہ ہی چاند موجود تھا۔ عباس نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی پیدائش کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا چچا جان، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے ایک کلمہ کہا جس سے ایک نور پیدا ہوا، پھر اس نے ایک اور کلمہ کہا اور اس سے روح کو پیدا کیا، پھر اس نے روح کو نور کے ساتھ مخلوط کر دیا، چنانچہ اس نے نور سے مجھے اور میرے بھائی علی اور فاطمہ، حسن حسین کو پیدا کیا۔ ہم اس کی اس وقت تسبیح کرتے تھے جب تسبیح کا کہیں وجود نہ تھا اور ہم اس کی تقدس کرتے تھے جبکہ تقدس کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے میرے نور کو شگافہ کیا اور اس سے عرش بنایا۔ عرش کا نور میرے نور کا حصہ ہے اور میرا نور عرش کے نور سے افضل ہے۔ پھر اس نے میرے بھائی علی بن ابی طالب کے نور کو شگافہ کیا اور اس سے ملائکہ کا نور پیدا کیا۔ ملائکہ کا نور علی کے نور کا ایک حصہ ہے، علی کا نور ملائکہ سے افضل ہے۔ پھر اس نے میری دختر فاطمہ کے نور کو شگافہ کیا اور اس نے آسمان اور زمین کا نور پیدا کیا۔ میری دختر کا نور آسمان اور زمین کے نور سے افضل ہے۔ پھر اس نے میرے فرزند حسن کے نور کو شگافہ کیا اور اس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ میرے فرزند حسن کا نور شمس و قمر کے نور سے افضل ہے۔ پھر اس نے میرے بیٹے حسین کے نور کو شگافہ کیا اور اس سے جنت اور دوزخ بنائی۔ جنت اور حور عین کو پیدا کیا۔ میرے بیٹے حسین کا نور جنت اور حور عین کے نور سے افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں کو حکم دیا کہ وہ آسمانوں پر چھا جائیں، چنانچہ آسمان پر تاریکی کا راج ہوا تو ملائکہ پر بھی تاریکی چھا گئی۔ ملائکہ نے تسبیح و تقدس میں اضافہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اے میرے آقا و معبود، جب سے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور تو نے ہمیں اس نورانی اجسام کی معرفت کرائی، ہم نے تب سے کوئی تنگی اور پریشانی نہیں دیکھی۔ تجھے ان نورانی اجسام کا واسطہ
ہم سے اس تاریکی کو دور فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری دختر کے نور سے کچھ قندیلیں پیدا کی جنہیں عرش کے درمیان معلق کیا۔ ان قندیلوں کی چمک سے آسمان و زمین منور ہو گئے اور زمین و آسمان جگمگا اٹھے۔ اسی روشنی کی وجہ سے میری بیٹی فاطمہ کا قلب زہرا رکھا گیا۔ ملائکہ نے عرض کی، خدایا یہ روشن نور کس کا ہے جس سے زمین و آسمان چمک اٹھے؟ اللہ نے اس کی طرف وحی کی، یہ وہ نور ہے جسے میں نے اپنے حبیب کی دختر اور اپنے ولی اور اپنے نبی کے بھائی اور اپنے بندوں پر میری حجتوں کے والد کی زوجہ فاطمہ کے لیے اپنے نور جلالت سے اختراع کیا ہے۔ ملائکہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے تمہاری تسبیح کا ثواب اس خاتون اور ان کے شیعوں اور پھر قیامت کے دن تک پیدا ہونے والے ان کے محبوں کے لیے قرار دیا ہے۔ جب عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سنی تو انہوں نے کھڑے ہو کر حضرت علی کی جبین مبارک کو بوسہ دیا۔ خدا کی قسم، آپ خدا پر ایمان رکھنے والوں کے لیے حجت بالغہ ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ چینل کو لائک کرنا، ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔